کہ اگر ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے شرائط کو پورا کرنا ہوگا، ہے نا؟ یاد ہے منیب؟ جی بالکل جی یاد ہے، جی جی یاد ہے. یہ بڑا ٹرکی سوال ہے، کیونکہ اللہ سے محبت تو ہم کر نہیں سکتے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹرک کویشچن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ضرورت نہیں، اس طرح کچھ کہا. جی ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کو تھوڑا سا وضاحت کر لیتے ہیں کہ یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے محبت، یہ کیسی محبت ہے؟ آپ بیوی سے کہہ سکتے ہیں یہ بھی کیسی محبت ہے، یا بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم مجھ سے نفرت کرتے ہے نا، 4 لفظ ہیں محبت کے فسانے میں. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات اب آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ لفظ محبت جو ہے، یہ ٹھیک سوال ہے، یہ اس کے معنی کچھ اور بھی ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے اندر تو یہ لفظ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھنا یہ قرآن کے ترجمے میں یہ لفظ استعمال ہوا تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76. قرآن کھولے. اچھا ہم چند آیت پڑھیں گے اور اس میں سورہ آل عمران کی ہی زیادہ آیتیں ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 76. اللہ اکبر. 76 آیت. جی پڑھیے، کون سا پڑھ رہے ہیں پہلے؟ میں پڑھ دیتا ہوں. جی پڑھیے. بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. معنی اس کے اردو میں ہیں، ہاں جو لوگ اس کے عہد کو پورا کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے تو بے شک اللہ اپنے سے ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ ترجمہ اس میں کیا گیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کیا کہے آگے، کیا لکھا؟ جو اس کے عہد کو پورا کریں گے اور اس سے ڈریں گے تو اللہ ڈرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. دوست لفظ لکھا. دوست کا لفظ استعمال کیا. جی اچھا اس میں لفظ ہے عربی کا یحب، اسی سے محبت بنا، اسی سے محب بنا. اچھا یہ ترجمہ آپ نے کیا تو مولانا امین حسن اصلاحی کا ہے. جی جی جی. منیب آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا اس میں ہے انگلش میں ہو چاہے اردو میں؟ جی انگلش میں یوسف علی کا ٹرانسلیشن تو ہے Nay, those that keep their plighted faith and act aright, verily Allah loves those who act aright. اچھا اب دیکھیں انگریزی میں وہ لفظ جو ہے وہ لو استعمال کیا انہوں نے. ہم پہلے اردو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ انگریزی بھی میں نے لکھی ہوئی ہے سب. تو میں نے سب سے پہلے
سر سید احمد خان کا قرآن کھولا، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، بہت ہی وزنی ہے. دکھائی دے رہا؟ آج دیکھ لیا، ویسے سنا ہوا تھا. اچھا نہیں یاد ہے دھیان. انہوں نے ترجمہ کیا، بہت زبردست ترجمہ کیا. تو انہوں نے لکھا کہ آخری لفظ ہے متقین، کہ اللہ تعالی ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالی ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ٹھیک. جی اچھا، اسی کو غلام احمد پرویز صاحب نے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے. محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ میں آخری جو الفاظ ہے بس اسی پہ ہم گفتگو کریں گے، چونکہ محبت کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ محبت کرتا ہے، کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو ہم آگے، یعنی پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ ہے. لیکن مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کا وہ محبوب بنے گا. اب محبوب کسی کا بننے کا مطلب یہ کہ ایک محبت کرنے والا ہے، ایک محبت جس سے کی جائے. آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اللہ سے پہ عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے گا، محبت، اور آپ اس کے محبوب بن جائیں گے. مودودی صاحب نے اس طرح سے لکھا ہے. پیر محمد کرم شاہ جو بہت کافی مشہور ہیں روایتی مسلمانوں میں، جنہوں نے جامعۃ الازہر سے پی ایچ ڈی کیا، یہ میرے پاس ہے، یہ ان کا قرآن ہے، جامعۃ الازہر. پیر محمد کرم شاہ بہت مشہور ہے. یہ لکھتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے. انہوں نے بھی لفظ محبت استعمال کیا. تو اردو میں یہ 4 ترجمہ کرنے والوں کے ہم نے پڑھ لیا تھے. ایک کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جاتے ہیں، تیسرا کہتا ہے کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور چوتھا کہتا ہے اللہ محبت کرتا ہے آپ سے. یہ 376 آئے. ٹھیک ہے، ایک اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. اسی سورت کی آیت نمبر 146 پڑھتے ہیں. One 176, you said? 146. 146. نکلی 146. جی کیا ہے؟ پڑھیے. لمبی آیت ہے، اس کا مطلب پڑھ لوں یا پوری آیت کر دیں؟ پڑھ لے چلو. اس کا آخری حصہ ہے، مجھے لگتا ہے یحب جی صابری. جی بالکل بس آخری ہمیں آخری حصہ واللہ یحب الصابرین. بالکل بالکل. اس میں لفظ استعمال کے صابرین. جی جی صابرین کا مطلب جو صبر کریں. جی اور صبر کے معنی بھی ہم جانتے ہیں.
میں دوہرا دیتا ہوں. صبر کے معنی ہے اپنی تمام صلاحیتوں سے باقاعدہ ریگولرلی مستقل جدوجہد کرنا. یہ اس معنی صبر کے ہیں. یعنی کانسٹینٹلی یو مسٹ strive all your abilities to achieve your object. اسے صبر کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو عام طور سے صبر کہا جاتا ہے، ماں جب بچے سے کہتی ہے تم صبر کرو، تمہیں چوٹ لگ گئی، اس نے تمہارا پیسہ چرا لیا، صبر کرو، تمہیں نوکری سے نکال دیا، صبر کرو، تمہیں بخار آ گیا، تم صبر کرو. وہ صبر یا قرآن کے اندر نہیں ہے. یہ وہ صبر روایتی ہے جو تمام ہماری پوری قوم کو سکھایا گیا. قرآن یہ کہتا نہیں. صبر کے معنی یہ ہے کہ اب تم اپنی تمام صلاحیتوں سے مستقل باقاعدگی سے جدوجہد کرو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، کسی کو گالیاں دیتے رہو اور بیٹھے رہو سمجھے کہ میں صبر کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. چنانچہ اس میں صرف دوبارہ پھر ہم ان 3-4 ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. سر سید احمد خان کہتے ہیں اپنے ترجمے میں، اور اللہ دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو. انہوں نے پھر دوستی لفظ استعمال کیا ہے محب کی جگہ. آپ دیکھیں مستقل انہوں نے دوست رکھتا ہے. ہم بات کریں گے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. دوست رکھتا ہے. پرویز صاحب لکھتے ہیں اس کے ہاں ثبات اور استقامت بڑی پسندیدہ فضیلت ہے. محبت کے لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے، پسندیدہ لفظ استعمال کیا. علامہ مودودی صاحب جو میرے فیورٹ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایسے ہی صحابوں کو اللہ پسند کرتا ہے. انہوں نے بھی لفظ پسند استعمال کر لیا، محبت لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے الفاظ استعمال کیے جس میں محب اللہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. جہاں اللہ کی محبت کا لفظ استعمال ہے تو وہ محبت کے معنی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اصل میں دوست رکھتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ وہ پسند کرتا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ. محب کے معنی یہ نہیں تھے. محب اللہ. ہم اسی طرح 148 یعنی ابھی 146 پڑھی تھی، 148 کو دیکھ لیتے ہیں. ون فور ایٹ کو پڑھ لیتے. جی اس میں وہ بھی لمبی ہے لیکن آخری حصہ جو ہے نا واللہ یحب المحسنین کہا گیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی محب اللہ کیا لفظ ہے؟ مرسلین، محسنین. جی محسنین لفظ ہے. ہاں احسان کرنے والے. یعنی محسنین کا مطلب جو لوگ احسان. احسان. جی اور ہم احسان کے معنی جانتے ہیں. جی ہم ماشاءاللہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ الفاظ جب آ رہا ہے قرآن میں تو اس کے ایک ایک لفظ کے معنی ہمارے سامنے آتے ہیں.
تو ہم اگر محسن ہیں اور ہم اپنا کردار میں احسان ہمارا، تو ایسے کردار والے کو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. پسند کرتے ہیں. اس میں پرویز صاحب لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قانون خداوندی کی نزدیک وہی لوگ پسندیدہ قرار پاتے ہیں جو حسن کارانہ انداز سے بلند کردار کا ثبوت ہے. اردو لکھی ہے میں. حسن کارانہ انداز سے بلند کردار کا ثبوت ہے. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ابھی ہم ڈسکس کریں گے یہ الفاظ. اور سر سید احمد خان لکھتے ہیں اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو. انہوں نے بہت سمپل جملہ استعمال کر لیا. وہ پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے، یعنی لفظ انہوں نے محبت استعمال کر لیا. میں ذرا انڈر لائن کر رہا ہوں، پھر اس کو ڈسکس کریں گے ہم. ٹھیک ہے. پسند کرتا ہے. اگر اسی طرح ہم اسی صورت کے 159 دیکھیں، لگاتار آ رہے ہیں ایک دوسرے کے بعد. 159 اللہ اکبر. کیا ہے 159 کا آخری حصہ؟ یحب المتوکلین. ہاں ویری نائس. یہ بہت صحیح لفظ آ گیا. 159 تو یہاں پر جو ہے وہ توکلین لفظ استعمال کیا ہے. پہلے ترجمہ اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو توکلین ہے. توکل کرنے والے. سر سید احمد خان لکھتے ہیں بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو. دوست لفظ استعمال کیا ہے. علامہ پرویز صاحب لکھتے ہیں قانون خدا بندی پر بھروسہ رکھے اور اس کا دامن کبھی نہ چھوڑے. بالکل اردو میں اتنا عمدہ انداز سے دو جملوں میں بتا دیا، بجائے کہ ابھی ہم توکل کے اوپر بحث کریں گے کہ معنی کیا ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ خدا بندی پر بھروسہ رکھے اور اس کا دامن کبھی نہ چھوڑے، وہ توکل نہیں. اور مودودی صاحب لکھتے ہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. انہوں نے یہاں پسند لفظ استعمال کیے اور بھروسہ لفظ استعمال کیا. توکل کی جائے، توکل اردو کا لفظ ہے. ہم انگریزی میں بھی لکھ لیتے اسی آخری لفظ کے اوپر. 76 کی آیت کے جو آخری حصہ ہے اس میں پیٹکل لکھتے ہیں اللہ loveth those who ward off evil. علی احمد خان جلندری لکھتے ہیں then surely God loves the righteous ones. محمد اسد لکھتے ہیں verily God loves those who are conscious of him. ورڈ فار ورڈ جو کمپائل کیا ہے دارالسلام نے میرے پاس ہے، اس میں اللہ loves those who are all متقین pious. پروفیسر انیس احمد شیخ لکھتے ہیں
जमाल कुरान के अंदर, then surely Allah loves those who shun evil and are God fearing. अंग्रेजी अपना एक अंदाज है इसका, उर्दू अपना अंदाज है, लेकिन असल बात जो है कुरान कहना चाहता है वो हमें असल में समझना है कि आप नेक हैं, सब्र वाले हैं, अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं, जद्दोजहद करने वाले हैं, तो अल्लाह आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आपको दोस्त रखता है। इस सब के मानी क्या है, अब ये हमें बस समझना है। आज का सबक इस पर ही खत्म होगा। ठीक है, तैयार है? ये लफ्ज इस्तेमाल जो है, मोहब्बत से लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं। डेफिनेशन फॉर लव और अफेक्शन फॉर एग्जाम्पल, all my students love me. To have a profoundly tender affection for another person. To have a strong liking for take great pleasure into love music, love plants, love sunshine. Love is complete acceptance when we allow someone to be exactly as they are without any belief. सब चीज सुन रहे हैं ना अभी? मैं आगे फिर लव की और डेफिनेशन दे देता हूँ जो हम डिस्कस करेंगे। No one can understand what another person's definition of love is. मैं दोहरा रहा हूँ इसको। No one can understand what another person's definition of love is. Nor can anyone ever replicate another person's love. Perhaps love has to define a feeling that just cannot be described. A feeling that no one else can understand but you. According to the Bible scripture, love is all-consuming, empowering, and lives in each of us. Our heart is the symbol of the love that resides in us, and God is the symbol of love that reflects down on earth. अब कोई सवाल ही नहीं रह गया कि तब लव की मानी इतनी दिखा दी। बड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है स्टेज बाय स्टेज। चले अच्छा बिल्कुल उर्दू में सादा अल्फाज में बातें करते हैं। मोहब्बत जिसे कहते हैं, हम क्या उसको बयान कर सकते हैं? अंग्रेजी के लफ्ज क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं? लव मसलन मैंने कहा आई लव स्टडीइंग माय बुक्स, इसके माने मैं जानता हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए मुनीब से मैं पूछूं इसकी क्या माने हुए, तो मुनीब बताएंगे क्या माने समझे क्यों? लव को डिफाइन करना आसान नहीं है।
ایک افیکشن فیلنگ آف افیکشن. لیکن اگر آپ کہیں کہ آئی لو مائی بکس، میں اس لیے کمپلیٹلی نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ جو آپ کے ایموشنز ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں. جو لیول آپ کا ہے افیکشن کا بکس کے لیے وہ میں نہیں سمجھ سکتا. تو جو لو ہے بہت مطلب پریسائز ٹرم نہیں ہے، بس ایک اٹس اے لیول آف افیکشن. لیکن میں نہیں بتا سکتا کہ کس لیول پہ آپ کا افیکشن آپ کے بکس کے لیے، وہ صرف آپ کی اپنی فیلنگ ہے، کیونکہ وہ ہارٹ سے ہوتی ہے فیلنگ آپ کے. ویری گڈ. رضوان بھائی. ہاں کوئی نہیں، یقیناً منیب نے جو کہا ہے I will go with it، لیکن جیسے ہے یہ بات کہ بڑا یعنی پریسائز نہیں ہے بلکہ ورسٹائل ہے یہ لفظ، اور بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر، اور یقیناً یہ ویری کرتا ہے کہ کس چیز سے اس کو اظہار کیا جا رہا ہے. بک سے ہے یا نیچرل کسی اور نیچر سے ہے یا کسی انسان سے ہے یا کسی سے، تو اس میں بھی ویریشنز آ جائیں گی کہ بھئی کسی انسان سے ہے تو وہ لو کچھ اور ہو سکتا ہے، کتابوں سے ہے تو کچھ اور ہو سکتا ہے، نیچرل بیوٹی سے ہے تو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. میرے خیال میں بڑی اس میں یعنی ڈیپتھ ہے اس لفظ کے اندر، اور ورسٹائل لفظ ہے میرے حساب سے. ویری گڈ. ابھی ہم آ رہے ہیں وہ جہاں ہمیں پہنچنا ہے. ہاں وہ اب محمد بھائی کیا ڈیفائن کریں گے؟ مثلا میں کہتا ہوں آئی لو مائی بکس، کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ آواز آ رہی ہے محمد بھائی؟ محمود صاحب. جی یہ تو آپ کا پرسنل افیکشن ہے نا، کہ آپ کے پاس ریزن ہے اس بک کو کتاب کو سے محبت کرنے کا. یو ہیو اے ریزن فار اٹ، اور وہ ریزن آپ کا ڈفرینٹ ہوگا، میرا ڈفرینٹ ہوگا. اگر میں ایک کتاب میں کہوں آئی لو قرآن، آپ کہیں آئی لو قرآن، آپ کے پاس اس کو اسی کتاب کو لو کرنے کا ریزن ہے. اور اسی طرح سے مجھے جو میرا ریزن جو ہے قرآن کو لو کرنے کا وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. Very good. میں مثال اور لیتا ہوں کیونکہ مجھے وہاں پہنچنا ہے جہاں میں اب تک سوچتا رہا ہوں. ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں، آئی لو ہر. وہ اتنا پیار کرتی ہے کہ دوسرا وہ کوئی پیار نہیں کر سکتا. اگر موقع آتا ہے تو بچے کو بچانے کے لیے وہ اپنی جان دے دیتی ہے. اس حد تک وہ پیار ہے اس کا، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا جان اس بچے کو بچانے کے لیے. ہم خود اپنی ماں سے کہتے ہیں آئی لو مائی مدر. آپ کی جو مدر ہے، آپ جو لو کرتے ہیں، میں تو وہ لو نہیں کر سکتا نا، چاہے میں کتنی عزت کرتا ہوں، چاہے ان کے پیر بھی دھلا رہا ہوں، انہیں دوا بھی پلا رہا ہوں، وہ لو تو میں نہیں کر سکتا جو آپ اپنی ماں سے کر سکتے. تو آپ لوگ جو ڈیفائن کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ فٹ ہو رہا ہے. اور پھر یہ لفظ جو ہے یہ اس کی شیپ ڈفرینٹ ہوتی چلی جاتی ہے. مثلا آئی لو مائی مدر، آئی لو سن شائن، دونوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. اس کو اردو میں ترجمہ چاہے محبت ہی کروں، میں سن شائن مجھے بہت محبت ہے. بہن سے جو محبت ہے وہ ماں سے ڈفرینٹ ہے. آئی لو مائی سسٹر اور سسٹر لو می. تو آپ جتنا بھی اس کو پھیلاتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر جگہ اس کے ویریشنز بہت ہیں، جیسے آپ لوگوں نے کہا، لیکن اس کی جو بیسک ہے وہ ایک ہی رہتی ہے. چاہے آپ کہ آئی لو مائی مدر اور مدر کہ آئی لو مائی سن، میں کہوں آئی لو مائی بکس، آئی لو ٹو سٹ ان سن شائن. اس کی بیسک ایک چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟
وہ اٹیچمنٹ کہہ سکتے ہیں, فیلنگس کہہ سکتے ہیں, اٹریکشن, اٹریکشن, لائکنگ, مختلف نام دی جا سکتے ہیں. انگریزی کے بہت سے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کو فیلنگز کہہ سکتے ہیں, اس کو اٹریکشن کہہ سکتے ہیں, اس کو افیکشن کہہ سکتے ہیں, اور اردو میں اس کو محبت ہی کہتے ہیں. کبھی محبت کو پیار بھی کہہ دیتی ہے, مجھے پیار ہے. جذبات بھی کہہ سکتے ہیں, میرے جذبات اس چیز کے لیے بہت. ذہن میں یہ رکھیں کہ شروع سے آپ لوگوں نے بھی کہا ہے, میں نے سنا ہے کہ جو شخص بولتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے, دوسرا اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ بات طے ہوگی نا. ہم اپنی آیتیں جو پڑھی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ڈرنے والے ہیں, متقین ہیں. تو کیا ہم اللہ کی محبت کو جج کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی فیلنگز کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ابھی آپ لوگوں نے کہا نہیں کر سکتے. تو اللہ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. اللہ جو ہے پرہیزگاروں کو محبت کرتا ہے. یہ لفظ محبت آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, تو ہم اس محبت کو کیسے ڈیفائن کریں؟ کہیں تو ڈیفینیشن ضرور ہوگی تاکہ محبت کا معنی سمجھ آئے کہ اللہ محبت کرتا ہے. میرے خیال میں یوں کر سکتے ہیں کہ کہنا ماننے والی بات, وہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا جو اس دوسرے کو پسند ہو سکتی ہیں یا پسند ہیں. جس قسم سے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں, جہاں تک بات آتی ہے اللہ کے, تو ویسے تو یہ ہے کہ وہی بات یہ کہ احکامات کی کہ اللہ تعالیٰ جو بتلاتے ہیں جو ہمارے لیے, ان کو پورا کرنا جو ہے وہی میرے خیال سے ہوگا. نہیں وہ تو ہے, آپ نے کیا, پورا کیا. اب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, تو وہ کیا مطلب ہے؟ محبت اچھا اس نے, اچھا ہاں وہ صحیح. یعنی آپ اس کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو گئے کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ کے لیے آگے یہاں پر بھی اور آگے بھی آپ کے لیے اچھائیاں ہیں, بہتری ہے. منیب آپ سمجھائیں. دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں مجھے تو. پہلی بات تو یہ کہ مجھے لگتا ہے یہ اس میں تھوڑا سا میٹافوریکل ایک تو اس میں ہے, مطلب کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اوبویسلی ہماری طرح ہیومن نہیں ہے کہ جیسے فیلنگز ہوں جیسے ہیومنس کی فیلنگ ہوتی ہیں, لیکن ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے شاید یہ لفظ استعمال کیا قرآن میں, کیونکہ ہم افیکشن اور لو کو سمجھتے ہیں ایز ہیومنس. اور مجھے لگتا ہے دوسری بات یہ, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں محبت کا, اس کا مطلب براڈ سینس میں شاید ہے کہ جیسا ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں کہ ماں جو وہ محبت کرتی ہے اپنے بچے سے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پروٹیکٹ کرتی ہے نقصانات سے اپنے بچے کو, جو بھی ڈینجر ہو اس سے پروٹیکٹ کرے گی, جہاں جو اس کے لیے اچھا ہے بچے کے لیے اس کا خیال رکھے گی, اس کو پرائورٹائز کرے گی, اور نقصانات سے بچائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں سمجھ سکتے نا, صرف ان کی جو خصوصیات ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں ان کو, تو یہ سمجھانے کے لیے میٹافورکلی استعمال کیا لفظ کہ وہ کہ ہمیں پروٹیکٹ, جو لوگ یہ اس طرح اپنے کیریکٹر میں لائیں گے جو محسن ہیں جو صابرین ہیں, وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے اللہ کے قانون کے مطابق, اور جو اچھائی وہ ان کو ملیں گی. جو ڈینجرز ہے اس دنیا میں اس سے بچایا جائے گا, پنشمنٹ سے بچایا جائے گا.
جو غلط رزلٹ سے غلط کاموں کے اس سے بچایا جائے گا. تو میں اس طرح اس کو سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. محمود بھائی. یا میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، مگر یہ کہ جو ریوارڈز ہیں ہمیں ملیں گے ان چیزوں ان صابرین ہونے کی حیثیت سے اور احسان کرنے والوں کی حیثیت سے، جو ہمیں ریوارڈز ہیں وہ ہمارے طرف زیادہ آئیں گے، ہمیں ملیں گے. تو وہ ایک ماں جب ایک بچے سے محبت کرتی ہے تو وہ محبت بھی ریوارڈنگ ہے. اس بچے کو وہ پروٹیکشن دیتی ہے، اس بچے کو آ کے وہ پیار کھانا کھلاتی ہے، جو بھی اس کے ساتھ اس کے لیے فائدہ مند کی چیزیں ہیں وہ کرتی ہے. یہی وہ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے جو ہم پر بھی نازل ہوں گے، ان لوگوں پہ نازل ہوں گے جو جن کے یہ اچھے کام کریں گے. ویری گڈ. اب سب نے تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھایا اور بہت صحیح سمجھایا، بہت عمدہ، بہت مزہ آیا. اب اس لفظ محبت کو، کیونکہ جس طرح منیب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی فیلنگز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ خوش بھی نہیں ہوتے. جو خوش ہوگا تو پھر وہ ناراض نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے. پیار، محبت، جذبات ہیں، یہ کمزوری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مستقل کہا کہ محبت صابرین، محبت متقین. اور اردو میں ترجمہ، انگریزی ترجمے ایک ہی ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، انگریزی میں لو کرتا ہے. تو وہ جو جذبات، فیلنگس ہیں وہ اللہ کے اندر تو نہیں پائے جاتے. لیکن ہم محبت کو بحیثیت انسان کی سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس وہ کمزوری اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے. اور وہ لفظ استعمال کر رہا ہے محبت کا، اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ہر آیت کے اندر لفظ محبت استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. ہمیں دیکھنا یہ کہ یہ لفظ محبت ہے، آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا اچھا سمجھایا. مثال پہلی ماں اور بچے کی بہت اچھی ہے، محمود بھائی نے اشارہ کیا اس کی طرف. ماں جب بچے سے محبت کرتی ہے، وہ کس طرح اظہار کرتی ہے اس محبت کا، وہ ہم ابھی تینوں نے ڈسکس کر لیا اور صحیح میں اس کو دوہرا رہا اسے. وہ بچے سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہتی. بچے کو کھانا کھلانا، صحت کا خیال رکھنا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، اس کی صحت کی حفاظت کرنا، وہ اپنے پورے دل و جان سے، اپنی قوتوں سے یہ اس کے ساتھ کرتی ہے. اور ریوارڈ نہیں چاہتی اس کا. وہ یہ نہیں کہتی 4 سال کے بچے سے کہ میں نے تمہیں کپڑے پہنائے، جوتے پہنائے، اب میرے لیے ایسا کرو، تم میرے لیے جا کے باہر جا کے مزدور کر کے پیسے لے کے آؤ. وہ ریوارڈ نہیں چاہتی. وہ 4 سال کا بچہ، وہ 18 سال کا ہو تو اس وقت بھی نہیں کہتی کہ تم کما کے لے کے آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں. بچہ بڑا ہو کے، جوان ہو کے، خود جب باپ بنتا ہے یا بیٹی ہے تو ماں بنتی ہے، وہ اس وقت اس کے اندر وہ دوبارہ وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں جو ماں کے جذبات اس کے ساتھ تھے. ریوارڈ نہیں چاہتی. وہ اس کو ہر وہ چیز فراہم کرنا چاہتی ہے، یا باپ بھی کرنا چاہتا ہے جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی صحت کی، اس کی ذہنی صلاحیت کی، اس کے کپڑوں کی، جوتوں کی، تعلیم کی،
حتیٰ کہ اس کو اگر نیند نہیں آتی تو ماں اس کو لوری سناتی ہے تاکہ وہ سو جائے. اس کا ریوارڈ نہیں چاہتی، اس کی ضروریات پوری کرتی رہتی، ریٹرن نہیں چاہتی. ایک ماں تو ایک مثال ہے، لیکن اللہ تو بہت اعلیٰ ہے، سپریم ہے. آپ اس کو سپریم تک لے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کے لیے جتنی بھی ضروریات وہ فراہم کر رہا ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور اس کا ریوارڈ نہیں چاہتا ہوں. تو جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے اور آپ لوگوں کی ڈسکشن کے بعد، کہ اللہ محبت متقین سے کرتا ہے، اللہ محبت صابرین سے کرتا ہے، اللہ محبت پرہیزگاروں سے کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ، جیسے رضوان بھائی نے شروع میں تفصیل بتانا شروع کی تھی لیکن کریکٹ نہیں کر پائے وہ اس کو، کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تمام ضروریات زندگی فراہم کر رہے ہیں اور پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں اور ریوارڈ نہیں چاہتے. یہ ہے ان کی محبت. ویسے تو تمام کائنات میں جتنے بھی سانس لینے والے ہیں، چاہے وہ کیڑا ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے ہوا کا پرندہ ہو، اور چاہے دو ٹانگوں پہ چلنے والا انسان ہو، ان سب کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تمہیں ضروریات زندگی فراہم کریں گے. ہم رب العالمین ہیں. لیکن تم اگر اپنے اندر ایک خصوصیت پیدا کر لو تو وہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا. تمہارے اندر کبھی کہیں کمزوری آ جائے، ناکامی ہو جائے، تو کھڑے ہو جاؤ، بھاگو نہیں وہاں سے. تم اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرو، دیکھو تو کامیابی کیسے نہیں ہوتی. کیونکہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تمہیں لک آفٹر کر رہے ہیں، ہم تمہیں گائیڈ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کامیابی کیسے نہیں ہوتی. تم صبر کرو، دیکھو کامیابی کیسے نہیں ہوتی. اتر میدان کے اندر اپنی صلاحیت استعمال. ہم تمہیں گائیڈ کرتے جا رہے ہیں، تم عمل کرتے جاؤ. یہ ہماری محبت ہے. ہم تمہیں گائیڈ کرتے جائیں گے، تم محنت کرتے جاؤ، تم اپنی صلاحیت استعمال. ہم تم سے محبت کرتے. جس طرح سے لفظ استعمال ہوا ہے، نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اونچے صوفوں پر بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک سمجھ کی جو لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن کے اندر ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں صوفہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ نہریں کیسے بہتے. تو وہ تو یہاں بھی ہے، دنیا میں بھی اویلیبل ہے یہ چیزیں. صوفہ لگا لیں آپ، نہر کے برابر میں بیٹھ جائیں. مگر ہمارے سیریسلی تو وہ ہماری ایک جو جتنی عقل ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ محبت کا لفظ استعمال کیا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے یہ میں نہر کی بات کی تھی. بہت صحیح، بہت صحیح بات، بہت عمدہ، بہت صحیح، بہت عمدہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمارے اندر سمجھ کی استطاعت ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے. یہ بھی تو ایک محبت ہے کہ ہمارے سامنے آ جائے. ماں جب بچے کو الفاظ سکھاتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی دکھاتی ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے، اور وہ سمجھتے سمجھتے جوان ہو جاتا ہے اور بہت کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے. تو انسان کو جتنی اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ کے ایک لمٹ دی ہے،
اس کو سمجھانے کے لیے بھی بالکل صحیح مثال دی، مجھے خوشی ہوئی. اور یہ اس کی محبت ہے کہ وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے ان چیزوں سے جو آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ محبت وہ فیلنگز نہیں ہے جس کے اندر آپ کو جنسی آپ کے اندر کی بھوک ہے اس کو پورا کرنے کی. یہ وہ محبت نہیں ہے، وہ علیحدہ ہی چیز ہے. اس نے عقل تمام کریشن سے زیادہ عقل دے دی، صلاحیتیں زیادہ بخش دی، اور اس کے بعد ہدایت ہو. اور ہدایت کے بعد تم اس پہ عمل کرو، نتیجہ نکلے گا. اور یہ ہماری پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے کہ ہم تمہیں گائیڈ کرتے ہیں. تو ہم محبت کے معنی جو مستقل آیات میں آ رہے ہیں، محسنین، متقین، توکل کرنے والا. تو محبت جو اللہ کہہ رہا ہے نا، وہ یہ ہے. آپ سب نے بہت صحیح بتایا، لیکن ہم آج سمجھ گئے کہ اللہ جب لکھتا ہے کہ وہ متقین سے محبت کرتا ہے، مخلصین سے محبت کرتا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں آج ہم نے سمجھ لی. اور آپ بہت صحیح مثال دی کہ ہم قرآن کے الفاظ چاہے وہ انگریزی میں ترجمہ کرو، اردو میں کرو، مراٹھی میں کرو، انگلش میں کرو، ہماری جتنی سمجھ ہے ہم بس اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ جو آپ نے مینشن کی کہ بہت ہر چیز جو ریلیٹو ہے وہ ہمارے سامنے بھی موجود ہے، ہمارے محلے میں بھی موجود ہے، ہمارے کنٹری میں بھی موجود ہے. صرف اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ ہے چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دوست بھی رکھتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے. اللہ ناراض نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھتا. مگر then there is a ayah رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ کہیں گے یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ چیز نکال کے لا، پر یہ بھی وہی چیز ہے جو ہمیں ایکسپلینیشن کے لیے کے طور پہ آیت ہے یہ، اور اس کے ریوارڈز ہیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، یا جو آپ بیسیکلی جو ہمیں بتایا گیا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے جائیں تو ہمارے ریوارڈ جو ہیں ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں اس کے. ہاں بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ کا پورا سسٹم اس میں بالکل. میں یہ لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ آگے بڑھ جائیں. جو اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم بنایا ہے کائنات کا، اور اس کے اندر جتنے سانس لینے والے زندہ لے، اس میں انسان بھی ہو، جانور بھی ہوں، پرندے بھی ہوں، کیڑے بھی ہیں، جو پتھر کے اندر ہیں وہ بھی کیڑے. تو اللہ نے جو سسٹم بنایا وہ سسٹم اتنا کمپریہنسو ہے جس کو ہم ایک وقت میں بیٹھ کر سمجھ نہیں سکتے. ہمیں دنوں چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، اور دنوں سمجھنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نالج چاہیے کہ ہم کیسے سمجھیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں، اور پھر یہ بھیج دیا لوگ سمجھو. سسٹم انگریزی کا مسئلہ ہے آپ سے، اور آپ اس کو صحیح رستہ بتا دیتے ہیں. آپ نے نیکی کی، اب اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دینا چاہتا ہے. تو وہ خود ایک دم آسمان سے کوئی کھجور کے ڈبہ نہیں گر جاتا آپ کے لیے، نہ چاکلیٹ کا ڈبہ گرتا. سسٹم
नोट करता है सिस्टम को पहले से कम्प्रिहेंसिव है, उसके अंदर जितने भी सेक्शंस कह लें या वार्ड्स कह लें या ऑफिसेस कह लें, वो जानते हैं कि उनको पहले से अल्लाह ने डायरेक्शन दी हुई है कि एक शख्स ने एक शख्स को इतनी मदद की, एक रास्ता दिखाया तो इसका रिवार्ड जो है वो बाकायदा अल्लाह की तरफ से हिदायत किया हुआ है उस ऑफिस में, तो आप कभी ये होता है कि फौरन ही आपको महसूस होता है कि रिवार्ड मिल गया, और कभी इसमें देर लगती है। कभी ये कि अल्लाह की इंस्ट्रक्शन ऐसी कि इसको कलेक्ट कर लो, जमा करते रहो, हम इकट्ठे ही रिवार्ड देंगे, और फिर आखिरत में तो बहुत बात की बात है, हम रिवार्ड इसी जगह गलत काम करने वालों को भी हम उसका जो रिजल्ट है वो भी यही देंगे हम। और वो जो कम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, जो कानून मकाफात जिसे कहते हैं, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, वो बहुत कम्प्रिहेंसिव है। उसको सारी इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने दी हुई हैं कि किस चीज को किस वक्त कब करना है। इसलिए अल्लाह ना तो खफा होता है और ना हंसता है, ना खुश होता है, ना नाराज होता है। वो एक ऐसी आला हस्ती है जो इंसान के अंदर जितनी कमजोरियां हैं उसके अंदर वो कमजोरी नहीं पाई जाती, और जो मजबूती है उसके अंदर, जो कुव्वतें, वो भी हमारी समझ में आसानी से नहीं समझ आ सकती। वो एक सुप्रीम लफ्ज जो है ना, वो कभी कभी इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सुप्रीम को भी और ज्यादा सुप्रीम करें, वो ऐसी हस्ती है जिसके अंदर हमारी समझ से बाहर है कितनी कुव्वत है उसके अंदर। वो मोहब्बत भी करता है, वो नफरत भी करता है, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन वो रिलेटिव टर्म्स है, जैसे महमूद भाई ने बताई, ताकि आप समझ सकें कि मोहब्बत क्या हो रही है। माँ और बच्चे की मोहब्बत मिसाल सामने आ गई। तो जितने ही अल्फाज मोहब्बत के, वो उसके अंदर जो असल मानी है वो है जो हम अपनी 1 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं। अब जो अल्फाज के ऊपर खाली जाए और सोचे नहीं, तो वो कहेगा अल्लाह आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, आपने जो किसी की मदद की। अब उसे नहीं पता मोहब्बत का मानी क्या होता है, वो कह देता है इसलिए कि तर्जुमा उससे लिखा हुआ है, तुम परहेजगार हो, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है। अच्छा भाई, अब उससे पूछा जाए कि तुम मोहब्बत की मानी समझा दो, वो उसके बाद फिर वो आगे आवां शां करके कह या बस अल्लाह मोहब्बत करता है, खत्म, हमने तो पढ़ा था ये। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इस मोहब्बत के ऊपर ही मजमून मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि हमने 2 हफ्ते पहले इसको शुरू किया था। जरा सा इश्क रसूल के भी बारे में बात कर लीजिएगा। हाँ करिए। इश्क रसूल तो ये तो मुकम्मल हो गया, मुर्तद का भी मुकम्मल हो गया। मुर्तद जो है, मुर्तद कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए दरवाजे खुले रखे, तुम अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से जो इख्तियार करना चाहो कर लो, और तुम आजाद हो। दीन छोड़ दो फिर इख्तियार कर लो, दीन छोड़ दो फिर इख्तियार कर लो, तुम्हारा हिसाब किताब को हम आखिरत में देखेंगे। लेकिन फिक़ह और ये जो उलमा और तमाम ये कहते हैं नहीं, अल्लाह भूल गया सजा दिखवाना, हम इसकी सजा देंगे। सजा ये कि इसके हम गर्दन मार देंगे। तो असल जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आई थी, उसके खिलाफ ऐसे अगर इख्तियारात दे दिए जाए तो दीन तो नहीं होगा, वो कुछ और होगा। माशाअल्लाह के अंदर भी जो माशाअल्लाह लगता है, वो हमेशा ख्याल लगता है कि मासूम की गर्दन न कट जाए, कुछ हो जाती है गलती से, वरना वो छांट के गुंडों को और बदमाशों की मारता है, वो भी ख्याल रखता है।
اور یہاں یہ جو فقہ والے ہیں، یہ جو امام ہیں، انہوں نے کسی کا خیال نہیں رکھا. انہوں نے کہا نہیں، تم نے پہلے کلمہ پڑھا، اب تم چھوڑا اپنی گردن چھوڑ کے جاؤ. یعنی یہ جملہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، میں نے آج ہاؤس پھر دوبارہ کتاب کھولی کہ وہ عالم لکھتے ہیں کہ اللہ بھول گیا سزا دینا، ہم اس کو قتل کریں. وہ لا رہے وہ جو لفظ ہے لا رہے بفری، تو پھر تو وہ تو خراب ہو گیا نا. لا رہے بفری، اس میں کوئی شک نہیں. تو جب کوئی کہہ رہا ہے کہ بھول گیا تو اس میں دیر از سم شک ان دیئر. شک کیا، بلکہ ہم نے اس کے اندر ایڈیشن کر دیا اور نگیٹو کر دیا. پازیٹو کر دیتے چلو ٹھیک ہے کسی کا بھلا ہو جاتا، آپ نے تو نگیٹو کر دیا. الحمدللہ. أفلا يتدبرون القرآن